معزز علماء کرام اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقی دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی آہ سے بچو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب مظلوم آہ نکالتا ہے تو اس کی آہ اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے۔ تو اگر اللہ نے طاقت دی ہے اور کسی چیز کا عہدہ دیا ہے، قوت دی ہے اور قادر اس چیز پر ہمیں استقامت عطا فرمائی ہے اور قدرت دی ہے اللہ رب العزت نے، تو اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا جائے۔ کیوں؟ جس وقت میں فتح مکہ 10,000 کا لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے تو وہ حضرات جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی تھی، جنہوں نے آپ پر زیادتی کی تھی، آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی تھی، آپ کے دندان مبارک شہید کیے تھے اور آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا، آپ اس چیز پر قادر تھے، قوت تھی، ہمت تھی اور طاقت تھی اور جماعت تھی کہ آج آپ سارا اپنا بدلہ لے لے۔ اور ان حضرات کے اندر بھی ایک دہشت تھی، ڈر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سے بدلہ لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت میں جملہ کہ آج تمہارے پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، تم سب آزاد ہو، تم سب کو معاف کر دیا جاتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ طاقت ہونے کے باوجود بھی زیادتی نہیں کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، دولت دی ہے، قدرت دی ہے تو اس پر گھمنڈ نہ کرے اور کسی پر ظلم نہ کرے، ورنہ ظلم مظلوم کی کوئی برادری نہیں ہے۔ وہ ہندو بھی ہو سکتا ہے، وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، وہ سکھ بھی ہو سکتا ہے، وہ دلت بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی برادری کا تعلق رکھنے والا ہو۔ مظلوم جب آہ نکالتا ہے تو اللہ اس کے آہ کو سنتے ہیں۔ ظلم کرنے والے کی آنکھیں سو جاتی ہیں مظلوم کی، اور جب وہ اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے۔ تو اگر ہمیں اللہ نے طاقت دی ہے تو ہم کسی پر ظلم نہ کریں۔ میں آپ کو اس کے ذریعے ان کو بھی کہتا ہوں کہ ان ساسوں کو جن کے پیر قبروں میں لٹکے ہوئے اپنی بہووں پر ظلم نہ کرے، اور ان بہووں کو بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی ساسوں پر ظلم نہ کرے، ان نندوں کو بھی کہ وہ اپنی بھابیوں پر ظلم نہ کرے، اور وہ بھابی بھی کہ وہ اپنے نندوں پر ظلم نہ کرے، اور وہ نوجوان کہ اپنے والدین پر ظلم اور اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرے۔ وہ ظلم کی زندگی زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث دعوات المظلوم ودعوت المسافر ودعوت الوالد على ولده لا شک فیہن، فرمایا کہ 3 دعا ایسی ہیں جس کو رد نہیں کیا جاتا، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ مستجابات لا شک فیہن دعوت المظلوم ودعوت المسافر ودعوت الوالد علی ولدہ، او کما قال علیہ السلام، کہ مظلوم کی دعا اور مسافر کی دعا اور والدین کی دعا اولاد کے حق میں، اگر ہم اپنے نوجوانی کو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے تو یہ سمجھ لو کہ ہم آخرت کو خراب کر رہے
ہیں اپنی زندگی کو خراب کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ کوئی کمہار اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے بنائے ہوئے برتن کو توڑ دیا جائے، کوئی کتب خانے والا اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے بنائی ہوئی چھاپی ہوئی کتاب کو پھاڑ دیا جائے، بلکہ وہ اس کو منع کرے گا اور اس کو اپنی جو کاروائی ہوگی وہ اس پر کرے گا۔ تو جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا، جس اللہ نے انسان کو بنایا، جو اللہ انسان کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، بلاتا ہے، سناتا ہے، دکھاتا ہے، اگر اس انسان پر کوئی ظلم کرتا ہے، اس پر زیادتی کرتا ہے تو اللہ کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ اس کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ جب مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، سچائی اور حق کی جیت ہوتی ہے، سچائی کے ساتھ، امانت کے ساتھ زندگی گزاری جائے اور ظلم سے باز رہا جائے، عاجزی اور انکساری اپنے اندر اتاری جائے اور عاجزی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد